اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود لأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو آج مسالمے کا پروگرام ہے بقی فاؤنڈیشن کی طرف سے، یہ بہرحال ایک بہت اہم پروگرام ہے کہ جو اس وقت اس طریقے سے پروگراموں کا انعقاد ہونا چاہیے بقی کو لے کر اور شہزادی کی وراثت اور قاتلوں کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ غور فرمائیے کہ بقی جس کی تعمیر کتنی اہم ہے، آج آپ دیکھیے اپنے شہر کے اندر، اپنے قصبے کے اندر ہر ایک اپنے اعزاء کی والد والدہ کی قبر کے اوپر کم سے کم سال میں ایک دفعہ جا کر خود اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہو تو وہ دے دیتا ہے وہاں کے خادم کو کہ ذرا سا اس کو ٹھیک ٹھاک کر دینا، تو وہ اپنے باپ ماں ان کی قبروں کو صحیح کرا لیتا ہے۔ لیکن تصور کر کے بتائیے کہ شہزادی دو عالم کہ جن کی قبر مطہر کو جس طریقے سے مسمار کیا گیا، ان کے کردار کو بھی بیان کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، اور بی بی کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ بہرحال وقت بالکل نہیں ہے، اور میں نے صرف یہ پیغام اس لیے دیا ہے اپنے جو محترم جناب ہمارے نیّر صاحب ہیں اور ان کے تمام افراد کے ذریعے کہ بہرحال یہ بقی فاؤنڈیشن جو ہے ان دو مشن میں وراثت، شہزادی کی وراثت اور شہزادی کا قاتل، یہ دو بہت اہم مرحلے۔ میں نے حدیث قصہ کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج شب جمعہ ہے، اسی مناسبت سے ان الفاظ کو قرآن کریم کو سرنامہ قرار دیا، انشاءاللہ مختصراً ہی ہوگی مجلس، کہ حدیث قصہ کے ذیل میں سب اس کی برابر تلاوت کرتے ہیں۔ جو حدیث قصہ ہے، قصہ والی حدیث روایت شہزادی سے جو ہے، اس میں اگر آپ غور فرمائیے اور دیکھیے، شہزادی دو عالم جب سب آئے اور چادر میں داخل ہو گئے، تو چادر میں داخل ہونے کے بعد پیغمبر نے جب ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، چادر کے کونے کو پکڑ کے، جا کر دیکھیے گا ترجمہ آج کل ماشاءاللہ سے مل رہا ہے، تو اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اس میں لکھا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ساری چیزیں چھوڑ کے، یعلمنی ما یعلمہم، تمام چیزیں چھوڑ دے، یحزننی ما
یحزنہم، جو ان کو غمگین کرے گا گویا اس نے مجھ کو غمگین کیا. بس یہ ایک جملہ ہے، بس جا کر دیکھیے گا. آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب، اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث موجود ہیں کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. تو جب اتنی واضح روایات موجود ہیں کہ جس نے بھی فاطمہ کو، جس نے بھی اہل بیت کو اذیت دی گویا اس نے پیغمبر کو اذیت دی، تو اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پیغمبر کو اذیت دے تو کیا اس کے اوپر لعنت و ملامت نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی مذمت نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ پیغمبر کو اذیت دی، جس نے شہزادی کو اذیت دی. اور اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ یہ تو میں حدیث کی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اب جا کر قرآن کریم میں دیکھیے گا، قرآن مجید کا 33 نمبر سورہ احزاب ہے. آیت کا نشان یا 66 ہے یا 67 ہے، 67 ہے میرے خیال سے، 67 ہے، جس میں صاف کہا جا رہا ہے، قرآن ہے صاف کہا جا رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو اذیت دی اور اس کے رسول کو اذیت دی تو گویا اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے لعنت بھیجنے والوں کے ساتھ. تو پیغمبر کو اذیت جو دے رہا ہے اس پر پروردگار عالم بھی لعنت کر رہا ہے. تو ایسے مرحلے میں، ایسے موقع کے اوپر ہمیں کہ زندگی میں بھی شہزادیہ دو عالم کو اذیت دی گئی اور رحلت کے بعد، شہادت کے بعد ان کی قبر کو مسمار کر کے آنے والی نسلوں کو بھی اذیت پہنچائی جا رہی ہے. اور ان کے جو اولاد، جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کیا اذیت نہیں ہو رہی ہوگی کہ میری دادی کی قبر کس طریقے سے ہے؟ بقی میں کیا عالم ہے جہاں 4 امام موجود ہیں شہزادی دو عالم کی. لہذا ان تمام چیزوں کو تکرار کے ساتھ بیان کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی مفصل مجلس نہیں ہے، یہ میسج دینے والی بات ہے. میسج دیا جائے گا، یہاں سے پیغام دیا جائے گا. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج لوگ جو قاتل حضرت زہرا کو تاریخ کے اوراق میں چھپانا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ان کو قاتلان حضرت زہرا کو چھپانے نہ دیں، بلکہ جیسے امام حسین کے قاتل کو بے نقاب کیا ہے اور پوری دنیا میں مستحق لعنت قرار دیا، اسی طریقے سے شہزادی دو عالم کے بھی قاتل کو بے نقاب کرے تاکہ پوری دنیا اس پر لعنت بھیجتی ہوئی نظر آئے. یہ بات فکر کرنے کی ہے، ہمیں چاہیے. اور دیکھیے مشن ہے، یہ ایام چل رہے ہیں بی بی سے متعلق، جہاں ایک 75 دن کی روایت ہے، ایک 95 دن کی روایت ہے. یہ 13 جمادی الاولیٰ سے لے کے 3 جمادی الثانی تک مسلسل یہ غم کے دن چل رہے ہیں، بی بی کا غم منایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جو شہزادی کا خطبہ ہے اس کو چاہا جا رہا ہے کہ اب چھپا دیا جائے، اس کی بات نہ کی جائے. اور میں تو اسی لیے فقریہ کہتا ہوں کہ آیت اللہ شیرازی باقاعدہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ان خطبے کے جملوں کو دوسری قوموں تک پہنچاؤ اور پہلے زیادہ شیعوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ دوسروں تک پہنچائے، تاکہ بات واضح ہو سکے. ورنہ ایک مسئلہ فدق کا نہیں ہے. شہزادی جو خاتون جنت ہوں ان کے لیے ایک معاملہ فدق کا نہیں مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان چہروں پر پڑی ہوئی نقاب کے جو اسلام کی نقاب اوڑھ کر دشمنی اسلام کی رکھے ہیں، جو شہزادی دو عالم کی کس طریقے سے مخالفت اور اذیت دے رہے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے. ہمارا مشن ہونا چاہیے، ہمارا میسج ہونا چاہیے، ہمارا پیغام ہونا چاہیے کہ ہم شہزادی دو عالم کو. آج آپ دیکھیے کسی کی ہمت ہے کہ امام حسین کے قاتل کو کوئی چھپا لے؟ کوئی چھپا سکتا ہے امام حسین کے قاتل کو؟ چھپ سکتا تھا؟
لیکن نہیں، اس کے اوپر لازم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تکرار کریں، زیادہ سے زیادہ انعقاد کریں. اتنی مجالس ہوئی، عاشورہ کو اس طریقے سے بیان کیا گیا، قاتل امام حسین کو سامنے لایا گیا کہ آج نہ کہ شیعہ بلکہ ہر قوم کے سامنے قاتل امام حسین بے نقاب ہیں. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم شہزادی دو عالم کے قاتل کو، غاصب کو بے نقاب کریں اور پہچنوائیں. اور میں نے جو بات آپ کے سامنے حدیث کی اس میں جو ایک جملہ ہے اس میں کون کون ہے چادر کے نیچے؟ بات ختم کیے دیتا ہوں. چادر میں نیچے کون کون ہے؟ ہم فاطمہ اس میں سب سے بزرگ کون ذات ہے؟ سب سے بزرگ ذات کون سی ہے؟ پیغمبر اسلام موجود ہیں، لیکن پیغمبر کو مرکز نہیں بنایا گیا. جب پوچھا گیا کہ کون ہے اس کے اندر تو کہا جاتا کہ فاطمہ پیغمبر ہیں، محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. میں کہوں گا شہزادی بیٹی تھیں، ان کو مرکز بنایا، باپ کو مرکز نہ بنایا. گویا ہم کو بتلا دیا گیا کہ جب اسلام میں کوئی بات ہو تو فاطمہ کو مرکز بناؤ، کیونکہ اگر پیغمبر کو مرکز بنایا ہوتا تو اگر بیٹی کا نام لیا جاتا تو پتہ نہیں کتنی بیٹیاں اس میں آ جاتی. اگر داماد کی بات کی جاتی تو کون کون داماد بن کے چادر میں شریک ہو جاتا. اگر نواسوں کی بات کی جاتی تو پتہ نہیں کس کس کو لا کے اس میں داخل کر دیا جاتا. لہذا کہا گیا کہ فاطمہ ہیں، تو اگر فاطمہ ہیں تو ان کے بابا ہیں تو محمد کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا ہے، اور ان کے شوہر ہیں تو علی کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا ہے، ان کے بیٹے ہیں تو حسنین کے سوا کوئی ہو سکتا نہیں. اس لیے مرکز بنایا گیا. مرکز بنایا گیا کس کو؟ بی بی کو مرکز بنایا گیا. تو اب بس یاد رکھو کہ جب وراثت کی بات آئے تو بی بی کو مرکز بناؤ، اور بنانے کے بعد بتاؤ کہ بعد رسول آنے والا اس کا رشتہ فاطمہ سے کیا ہے. اگر کوئی رشتہ مل جائے گا تو پھر حقدار مل جائے گا، اگر کوئی رشتہ نہ ملے تو اس کا مطلب غاصب ہے. بس کیونکہ بہرحال یہ غم کے دن ہیں. چند جملے مصائب کے. شہزادی دو عالم نے کیا فرمایا؟ عزاداروں، شہزادی نے کیا کہا ابو الحسن ان کو ہمارے جنازے میں آنے نہ دینا، شریک نہ ہونے دینا، یہ جنازے میں ہمارے شریک نہ ہوں. عزاداران امام مظلوم، ذرا تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ بی بی سلام کا جواب نہ دیں. اس کا مطلب کتنا ظلم ڈھایا میری شہزادی کے اوپر. عزاداروں، امام حسن کے مصائب پڑھے. مصیبت پڑھنے والے نے، ذاکر نے امام حسن کی مصیبت کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد وہ شخص سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ امام حسن جو ہیں وہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہنے لگے تو نے میری مصیبت کو نہیں پڑھا. بس 2 جملے 3 جملے مصائب کے. ذاکر سے کہتا تم نے میری مصیبت کو نہیں پڑھا. ذاکر کہنے لگا مولا ہم نے آپ کے غم کو تو پڑھا کہ آپ کو کس طریقے سے زہر دیا گیا. مولا ہم نے آپ کی مصیبت کو تو پڑھا، کس طریقے سے آپ کے جگر کے ٹکڑے تشن میں گرے. ساری مصیبتیں تو میں نے پڑھ دیں. کہا میری یہ مصیبت نہیں تھی. کہا پھر آپ کی کون سی مصیبت تھی کہ جس کو میں پڑھنا بھول گیا؟ تو اب امام حسن خواب میں اس ذاکر سے کہتے ہیں میری سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے میری ماں کو وصیت دی گئی. امام فرماتے ہیں کہ جب بابا کو گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹا گیا، میری ماں نے بابا کے دامن کو پکڑا. ارے ایک شخص نے اپنے تلوار سے کس طریقے سے اس کے دستے سے میری ماں کے ہاتھ پہ مار کے ہاتھ چھڑایا. میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی.
عزاداران امام مظلوم شہزادی دو عالم، یقینی طور کے اوپر یہی تو میری بی بی فرماتی تھیں کہ کس طریقے سے ہم پر مصیبت، اے بابا آپ کے بعد مصیبت اتنی پڑی کہ اگر دن بھر پڑتی تو مثل تاریک رات کے ہو جاتے۔ ارے شہزادی کون؟ ارے رسول کی اکلوتی بیٹی، ارے کس طریقے سے بات دربار میں گئی اور کتنی دیر تک کھڑی رہی۔ ارے جب بی بی آئی تو بعض روایت یہ بتاتی ہے کہ کالے بالوں سے سفید بال ہو گئے۔ دل چاہتا ہے شہزادی سے آگے ہاتھ جوڑوں، اے میری شہزادی، ارے آپ کا دربار میں جانا زینب کے دربار میں آنا بڑا فرق ہے۔ ارے آپ جب دربار میں گئیں تو وارث بھی ساتھ تھا، کنیزیں بھی ساتھ تھی، چادر بھی سر پہ تھی، لیکن جب زینب دربار میں آئی تو سر سے چادر ہٹی ہوئی تھی، ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی تھی۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق والی وانت العلا بحق فاطمة فاطر السماوات والارض بحق الحسن انت المحسن بحق الحسین قادم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام۔ پروردگار شب جمعہ ہے، بہرحال سب کو دعا اس وقت کرنا چاہیے اور شب جمعہ انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے جو دو آنسو نکلے ہیں ان کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے قلوب کو مودت آل محمد سے منور کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے کردار میں تعلیم آل محمد کی جھلک نظر آنے لگے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس وقت جو کرونا وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا سے اس کرونا وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے، تاکہ مومنین مجالس ماتم اور ان زیارات کو جو نہیں جا سکتے ہیں اتباعت عالیہ کی زیارت کے لیے جلد سے جلد پھر جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی امان و انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔